بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہو بچوں؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ ایک بار پھر کلاس 10 کے اسلامیات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم پڑھیں گے کلاس 10 کے اسلامیات کے کورس کا حدیث نمبر 4 جو آپ کے سامنے لکھا گیا ہے اور نیچے اس کا ترجمہ بھی ہے۔ آپ ذرا بک نکالیں۔ یہ حدیث آپ کے بک میں ہے پیج نمبر 89 پر۔ پیج نمبر 89 پر 2 احادیث ہے۔ یہ جو آخری حدیث ہے آج ہم اسی کو پڑھیں گے۔ سب سے پہلے حدیث کے الفاظ اور ترجمہ پڑھتے ہیں، اس کے بعد اس کا مطلب آپ کو سمجھائیں گے۔ حدیث کے الفاظ ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا قلت لصاحبك يوم الجمعة انصت والامام يخطب فقد لغوت او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ ترجمہ: ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم نے جمعہ کے دن اپنے ساتھی سے یہ کہا کہ خاموش ہو جاؤ جبکہ امام خطبہ دے رہا ہو تو تم نے فضول بات کی۔ اوکے، یہ تو اس حدیث کے الفاظ اور اس کا ترجمہ ہوا۔ اب آتے حدیث کا مطلب۔ ترجمے سے آپ نے حدیث کا مطلب سمجھ لیا ہوگا۔ اس حدیث میں بنیادی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ جمعہ کی اہمیت بیان فرما رہے ہیں۔ جمعہ کے دن جو خطبہ دیا جا رہا ہو، عربی کا جو خطبہ، 2 خطبے دیے جاتے ہیں، اس خطبے کی اہمیت بیان فرما رہے ہیں اور اس خطبے کے دوران خاموش رہنے کی تاکید فرما رہے ہیں کہ آپ نے اس خطبے کے دوران مکمل طور پر سکوت اختیار کرنی ہوگی، خاموش ہونا پڑے گا، کسی کو اچھی بات بھی نہ کرو۔ اس حدیث میں یہی کہا گیا کہ اگر کوئی دوسرا بول رہا ہے اور آپ نے اسے یہ کہا کہ چپ ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ، تو بھی تم نے فضول بات کی، یعنی غلط کیا۔ تو خود سے فضول بات کرنا اور ادھر ادھر کی باتیں کرنا وہ تو بہت زیادہ بری بات ہے۔ قرآن و حدیث میں جا بجا خطبہ جمعہ اور اس کے دوران خاموش رہنے اور اس کو توجہ سے سننے کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے کہ اسی دوران کچھ غلہ آ گیا، سامان تجارت آ گیا، شور ہو گیا کہ وہ قافلہ آ گیا ہے، تو سارے لوگ خطبہ چھوڑ کر اس کی طرف دوڑ پڑے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خطبہ سنتے ہوئے صرف 12 آدمی رہ گئے۔ اس پر اللہ رب العالمین نے سورہ جمعہ کی آخری آیت نازل فرمائی، وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ مفہوم اس آیت کا یہ کہ جب وہ کسی تجارت یا مشغولیت کی چیز کو دیکھتے ہیں تو اس کی طرف دوڑ پڑتے ہیں اور آپ کو اکیلا چھوڑ دیتے ہیں۔ ان کو کہو کہ اللہ رب العالمین کے پاس جو کچھ ہے تم لوگوں کے لیے وہ اس تجارت وغیرہ کی چیزوں سے بہت زیادہ بہتر ہے اور اللہ ہی بہترین روزی رسان ہے، یعنی روزی پہنچانے والا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ جو 12 آدمی رہ گئے، اگر یہ بھی نہ ہوتے، سارے کے سارے چلے جاتے، تو پورے کے پورے مدینہ منورہ پر عذاب نازل ہوتا۔ اتنی تاکید ہے جمعے کے خطبے کو سننے کی۔ ایک اور روایت میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جمعے کے دن جمعہ کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے تو مسجد کے دروازے پر 2 فرشتے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ان کے پاس ایک رجسٹر ہوتا ہے اور اس رجسٹر میں ہر آنے والے کا نام بھی لکھتے ہیں اور اس کا ترتیب اور نمبر بھی لکھتے ہیں کہ فلاں آ گیا، پہلے نمبر پر فلاں آ گیا، دوسرے نمبر پر، تیسرے نمبر پر فلاں۔ جو جتنا پہلے نمبر پر آتا ہے اس کے لیے سب سے بڑا اجر ہے، اس کے بعد جو دوسرا آتا ہے اس کے تو پہلے سے کم اجر ہے، جو تیسرا آتا ہے تو اس کے لیے بھی اجر ہے لیکن دوسرے سے کم۔ اسی ترتیب سے لوگ آتے جاتے ہیں، وہ ان کا نام بھی لکھتے ہیں اور ترتیب میں اس کا نمبر بھی لکھتے ہیں کہ فلاں آ گیا کون سے والے نمبر پر آ گیا، 10ویں نمبر پر آ گیا، 20ویں پر آ گیا، 50ویں پر آ گیا۔ لیکن جب امام خطبہ شروع کر لیتا ہے
تو اس کے بعد وہ اپنا رجسٹر بند کر لیتے ہیں، چونکہ خطبہ سننا بہت لازمی امر ہے، اس وجہ سے وہ بھی خطبہ سننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ آگے جو کوئی بھی آتا ہے، خطبے کے دوران آتا ہے، خطبے کے بعد آتا ہے، کسی کا نام وہ اپنے رجسٹر میں نہیں لکھتے۔ اور اس حدیث میں بھی جس کا ترجمہ اور مطلب میں نے آپ کو سمجھایا، تو ان تمام روایات کو سامنے رکھتے ہوئے علماء کرام نے خطبہ جمعہ کی شرعی حیثیت بیان کی ہے کہ جب جمعے کے دن خطبہ ہو رہا ہو تو اس خطبے کے دوران بات چیت کرنا قطعاً ممنوع اور قطعاً حرام ہے، چاہے جائز باتیں ہو یا ناجائز باتیں ہوں۔ اس حدیث میں جس بات کی مذمت کی گئی وہ تو جائز بات تھی، امر بالمعروف تھی کہ دوسرا بول رہا ہے اور آپ نے کہا کہ خاموش ہو جاؤ، لیکن اس سے بھی منع کیا۔ تو اس وجہ سے علماء نے لکھا ہے کہ خطبہ جمعے کے دوران کسی قسم کی بات چیت بھی جائز نہیں، چاہے جائز باتیں ہو یا ناجائز باتیں ہو، چاہے کوئی مسجد کے اندر ہو یا مسجد کے باہر ہو لیکن خطبہ سن رہا ہو، سب کے لیے خاموش رہنا لازم ہے، واجب ہے، کسی کے لیے بھی بات چیت کرنے کی اجازت نہیں۔ تو یہ ہوئی اس حدیث کے الفاظ، ترجمہ اور اس کی مختصر تشریح۔ اب بک میں کیا لکھا گیا ہے وہ ذرا پڑھ لیتے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا پیج نمبر 89 نکالے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا قلت لصاحبك يوم الجمعة انصت والامام يخطب فقد لغوت۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم نے جمعہ کے دن اپنے ساتھی سے یہ کہا کہ خاموش ہو جاؤ جبکہ امام خطبہ دے رہا ہو تو تم نے فضول بات کی۔ تشریح۔ علم کا پہلا ادب یہ ہے کہ علم کی بات خاموشی اور توجہ سے سنی جائے۔ وعظ و نصیحت سے فائدہ اٹھانے کے لیے بھی ضروری ہے کہ اسے توجہ سے سنا جائے۔ خطبے میں چونکہ وعظ اور نصیحت کیا جاتا ہے تو اس سے آپ کو فائدہ تب ہوگا جب آپ اس کو خاموشی اور توجہ سے سنیں، تو اس وجہ سے خاموش رہنے کو کہا گیا ہے۔ اگر بات دھیان سے سنی ہی نہ جائے تو اسے سمجھنا ناممکن ہے اور اس پر عمل کرنے کا تو پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس لیے یہ تاکید کی گئی ہے کہ خطبہ جمعہ جو اسلامی تعلیمات میں رہنمائی کا ایک ذریعہ ہے، اس کو خاموشی اور توجہ سے سنا جائے۔ حدیث مبارکہ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جمعہ کے خطبے کے دوران یہ بھی روا نہیں کہ اس دوران اگر کوئی بول رہا ہو تو اسے منع کیا جائے، کیونکہ اس سے لوگوں کی توجہ میں خلل آتا ہے۔ ایک بندہ بولتا ہے، وہ تو بولتا رہتا ہے، برا کرتا ہے، اب اگر آپ نے اسے کہا اوئے چپ ہو جاؤ تو اس سے شور ڈبل ہو جائے گا، اسے دوسرے لوگ بھی ادھر ادھر دیکھنا شروع کریں گے، ہو سکتا ہے تیسرا چوتھا بھی بولنے لگ جائے، تو اس سے بہت زیادہ شور بن جاتا ہے، اور وہ جو تھوڑا سا ایک بندے کا شور ہوتا ہے وہ کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بولنا نہیں، اور اگر کوئی بولتا ہے تو اسے بولنے دو، صرف اس کا گناہ ہوگا اور صرف ایک بندے کا شور ہوگا، آپ نے اسے منع بھی نہیں کرنا، آپ نے اپنی خاموشی کو نہیں توڑنا۔ یہ تھی اس حدیث کی تشریح، امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔